أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اوکے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ سورۃ البقرہ جہاں سے اسٹاپ کی تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. دی آیا نمبر از 61 where we are going to start today انشاءاللہ تعالیٰ. اور it's a different passage that is starting from here. اور so انشاءاللہ I'll start. So first I'm going to recite اور پھر اس کے بعد explanation word by word meaning, پھر انشاءاللہ we'll discuss. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ. So we'll start from here. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى. یہ اب اس واقعے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے ہیں اور وہ من و سلوہ ان کے اوپر جیسے تھا نا کہ کھانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا کہ من و سلوہ ان کے اوپر نازل کیا جاتا تھا اور پانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا ان کے لیے جو ہم نے کل پڑھا تھا. اب جو ہے جب یہ من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا تو انہوں نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرمائش کی کہ ہمیں تو جو ہے نا یہ ہم ایک بور ہو گئے کھا کھا کے ایک ہی کھانا اور یہ ہر وقت من اور ہر وقت سلوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کمپلین کی کہ کچھ اور ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے. تو یہ آیتیں جو ہیں اس واقعات کی ہیں. تو لیٹس ڈو ورڈ بائی ورڈ. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا. وہ کیا ہے ادھر؟ اینڈ. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہے اینڈ از کتنی دفعہ آ چکا جب لائک دیٹ پوائنٹ ان ہسٹری وین اٹ ہیپنڈ از. قل تم جب تم نے کہا. قل قالا آتا ہے نا ورڈ کہنے کے لیے کتنی دفعہ آیا قالا قلنا. اب قل تم نے کہا. تم اینڈ میں جو لگا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ریفرنگ ٹو دیٹ پوائنٹ کہ جب تم نے کہا. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. یا موسیٰ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا. لن نصبر علی طعام واحد کہ ہم جو ہیں صبر نہیں کر سکتے ایک ہی کھانے پر.
تو لن کیا ہے؟ لن از نیور، فیوچر میں ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے بھائی، نیور کے لیے ورڈ آتا ہے. نصبر، صبر کا ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، نون جو شروع میں آ رہا ہے وہ ہم بتانے کے لیے کہ ہم نہیں صبر کر سکتے، تو ہم صبر نہیں کر سکتے. نیور ول وی انڈیور علی طعام واحد. علی کیا ہے؟ علی از پریپوزیشن حرف جر پر. طعام، طعام اردو میں بھی کہتے ہیں، طعام اور قیام کا انتظام ہے، کھانے کے لیے ورڈ ہے طعام، فوڈ. واحد، واحد از ون، یعنی ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو دین اس کے بعد ان کی کیا فرمائش ہے؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. فَادْعُ لَنَا، فَادْعُ میں جو فا ہے وہ سو، پس سو آپ پھر کیا کریں؟ ادعو. ادعو کا مطلب کہ دعا کریں، دعا کے لیے ہوتا ہے دال عین الف، تو یہ ادعو جو ہے یہ آرڈر کے لیے ہے. فَادْعُ لنا، لنا میں دو ورڈز ہو گئے، لام الف کہ ہمارے لیے، لائک لیے جو ورڈ ہے فور، لام جو ہے وہ حرف جر ہے پریپوزیشن کے اس کے لیے، اور نون الف نا جو ہے وہ ہمارے، یعنی میک دعا فار اس، پرے فار اس. رب کا، کس سے آپ دعا کریں؟ ٹو یور لارڈ، آپ اپنے رب سے جو ہے دعا کریں ہمارے لیے. کا جو ہے وہ ادھر اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ کس سے دعا کریں؟ اپنے رب سے جو ہے ہمارے لیے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ یخرج لنا، یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے. لنا، لنا دو دفعہ آ چکا. فدعو لنا ہمارے لیے دعا کریں، یخرج لنا نکالے وہ ہمارے لیے. جو ہوتا ہے نا خراج، اخرجا، یہ کوئی چیز کو نکالنا خراج کہتے ہیں نا، کہ ایگزٹ کہیں پر ہو تو لائک یو نو خراج کا ورڈ جو ہوتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے. تو یخرج لنا کہ وہ نکالے. کون نکالے؟ آپ کا رب جو ہے ہمارے لیے نکالے. مما، مما میں من اور ما، من دو ورڈز کا فیوژن ہو گیا ہے. من ہوتا ہے فرام اور ما واٹ ایور. سو مما اس میں سے جو، آؤٹ آف واٹ، مما تم بیت الارض. تم بیت الارض نباتات، اردو میں بھی کہتے ہیں نباتات، گرینری کو کہتے ہیں نا نباتات، جو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں. تم بیت الارض کہ واٹ ایور گروز آؤٹ آف دی ارتھ. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نکالیں کہ جو کچھ زمین جو ہے نکالتی ہے، جو یعنی زمین سے جو جو سبزیاں نکلتی ہیں. تو مما تو فدعو لنا ربک، تو آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے جو نکالتی ہے زمین، جو زمین نکالتی ہے وہ ہمارے لیے نکالے. من، ان من کیا ہے ادھر؟ فرام. بقلیہا، بقلیہا کیا ہوتا ہے؟ جو میری جو فرینڈز ہیں جو مڈل ایسٹ کی، دے نو بقال، بقالہ کہتے ہیں نا، بقالہ جو ہوتا ہے گروسری اسٹور کو، ادھر بڑا عام ورڈ یوز ہوتا ہے بقالہ ادھر ایک نزدیک. تو یہ بقلیہا یہ وہی ہے کہ زمین سے نکالے. من بقلیہا کہ زمین جو کچھ سبزیوں میں سے نکالتی ہے اس میں سے ہمارے لیے بھی کوئی سبزیاں جو ہے اب دعا کریں، کیونکہ وہ لوگ ایک اس میں تھے نا، صحرا میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل کھانے کا جو ہے انتظام کیا تھا جو آسمان سے آ رہا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، زمین سے جو چیزیں نکالتی ہے نا، کہ جو سبزیاں نکالتی ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ ہمارے لیے سبزیاں جو ہے زمین اگائے. وَقِسَّائِهَا، اچھا بقلیہا میں بقل جو ہے وہ گرینری، اور ہا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے کہ جو کچھ زمین گرو کرتی ہے آف اٹس اربس، یعنی زمین میں سے جو کچھ اس کی سبزی، جو کچھ ترکاری وہ نکالتی ہے اس میں سے بولے کہ زمین سے زمین پر حکم کریں کہ زمین جو ہے وہ ہمارے لیے اگائے. وَقِسَّائِهَا، وَقِسَّائِهَا اینڈ اٹس کیوکمبرز، اور ککڑی. ہاں اگین اٹیچ پروناؤن ہے کہ زمین اپنی جو ککڑیاں اگاتی ہے اس میں سے ہمارے لیے کچھ ککڑیاں اگائے، کچھ ہمیں کیوکمبرز بھی چاہیے. وَفُومِهَا، اور فومیہا کے دونوں میننگز ہیں، اس کو گارلک بھی ہے اور گندم جو ویٹ ہے، دونوں میننگز ہیں. تو اردو میں یہاں پہ انہوں نے گندم لکھا ہے اور انگلش میں فوم جو ہے وہ گارلک لکھا ہے. تو دونوں تفسیروں میں دونوں آپ کو چیزیں ملیں گی. وفومیہا آئی مین تو، اور جو کچھ یہ اپنا گارلک جو ہے وہ اگاتی ہے، تو زمین ان سے کہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ گارلک بھی اگائے. وَعَدَسِهَا، عدس کا سوپ ہوتا ہے نا جو عرب کہتے ہیں کہ عدس جو سوپ کو، تو وہی دالیں.
تو ہمیں گندم بھی چاہیے اور ہمیں گارلک بھی چاہیے اور ککڑی بھی چاہیے. وعدسیہ سے ہا جو ہے اٹ از اٹیچ پروناؤن گوئنگ بیک ٹو دی ارتھ, کہ ارتھ جو کچھ اپنے یہ ساری چیزیں اگاتی ہے اس میں سے یہ ہمارے لیے اگائے, کہ بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا, اینڈ the last one is وبصلیہا. واو بیچ میں آ رہا ہے, وہ اینڈ ہے. اور بصلیہا, بصل کسے کہتے ہیں؟ پیاز کو. اور ہمیں پیاز چاہیے, لائک ہمیں سارا جو ہے سالن بنانے کے سارے سامان چاہیے, کہ یہ سب ہمیں چیزیں چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا رسپانس آ رہا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال, he said, اتستبدلون, جو شروع میں آ رہا ہے ادھر الف کا, یہ کیونکہ اردو کا اسکرپٹ ہے تو اس میں انہوں نے الف کے اوپر ہی زبر لگایا ہوا ہے, لیکن ایکچولی دس از حمزہ, حمزۃ الاستفہام کہتے ہیں, کہ کوشچننگ کے لیے جو حمزہ آتا ہے. تو اتستبدلون, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم سب بدل دینا چاہتے ہو, ایکسچینج کر لینا چاہتے ہو. جو ہے نا بدلنے کا ورڈ با دال لام بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن یہ پوری جو کنسٹرکشن ہے اس کی, it means to exchange. It's an advanced form of a verb, of the basic verb, اور it means کہ تم exchange کر لینا چاہتے ہو. اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, تو تم بدل لینا چاہتے ہو اس کو جو کہ الذی, جو کہ ہوا ادنا. ہوا کیا ہے؟ ہوا is a detached pronoun, وہ, it, تم چینج کر لے چاہتے ہو وہ ادنا, جو کہ ادنا ہے, لائک لوور ہے, لائک پور, مطلب ادنا کا ورڈ جو ہے, جو دنیا کا ورڈ بھی اسی سے ہے, کہ سم تھنگ دیٹ از لوور. دنا, کوئی چیز ہوتی کلوزر, جو نیچے کی طرف ہو نا اس کو, تو قطوفہا دانیہ آتا ہے, کہ پھل ایسے ہوں کہ جو نیچے جھکے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں, دانیہ کا مطلب ہوتا ہے. تو دنیا جو ہے اسی سے ہے, کہ دنیا جو ہے اٹس ادنا ہے, لائک آخرت سپیریئر ہے, اور دنیا جو ہے وہ اٹ از کلوزر ٹو اس ایز ویل, کیونکہ ایکسپیرینس ہم پہلے دنیا کو کرتے ہیں, اور پلس جو ہے دنیا کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں کم ہے, کچھ نہیں ہے. تو ہوا ادنا, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم ایکسچینج کر لینا چاہتے ہو کہ وہ چیز کہ جو کہ ادنا ہے, بالذی, بالذی میں الذی کے بجائے بالذی ہو گیا, کیونکہ با جو ہے یہاں پہ حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, تو تم چینج کر لینا چاہتے ہو اس چیز سے. یو وانٹ ٹو ایکسچینج دس فار سم تھنگ ہوا خیر, جو کہ بہتر ہے, یعنی تم جو انفیریئر پروڈکٹ جو ہے, جو انفیریئر چیز لینا چاہ رہے ہو اس چیز کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے, بالذی ہوا خیر. اینڈ دین ہی سیز اہبطوا مصرا, تم سب کے سب اتر جاؤ, گو ڈاؤن مصرا, کسی بھی شہر میں. مصرن یہاں پہ ڈز ناٹ مین کہ مصر, ایجپٹ. مصرن کیونکہ یہاں پر جس فارم میں آیا ہے, اٹ مینس اینی سٹی, جاؤ تم کسی بھی شہر میں اتر جاؤ, گو ڈاؤن ٹو ا سٹی, مصرن, رائٹ. فَإِنَّ لَكُمْ, اہبطوا پہلے بھی آ چکا ہے نا, جنت سے اترنے کے لیے جب ورڈ آیا تھا تو اہبطوا جمیعا پہلے بھی آ چکا ہے. تو مصرن, فَإِنَّ لَكُمْ, فَ is so, inna is indeed, so indeed, so بے شک, لکم کیا ہے تمہارے لیے, لام شروع میں کیا ہے, it's a preposition, حرف جر, so تمہارے لیے, لکم ما سألتم, وہاں پر جہاں کسی بھی شہر چلے جاؤ تمہیں مل جائے گا جو تم چاہ رہے ہو. ما سألتم, جو کچھ تم مانگتے ہو, ما جو ہے is whatever, جو کچھ. سألتم, تم جو ہے اٹیچ پروناؤن آ گیا, اینڈ میں سأل کا, سألا جو ہے وہی ورڈ ہے جو ہم سوال, جو ہم کہتے ہیں نا سوال کرنا. تو سألتم کے لائک سألتم کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو, you are going to find it over there, whatever you are asking for, you are going to get it over there. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, and they were struck. تو جو ہے نا, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم, تھوڑی دیر کیا کریں, کل جو ہم نے کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, کہ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ, کے پتھر کے اوپر جو ہے اسٹرائک کرنے کے لیے جو ورڈ آیا تھا, تو یہ وہی ورڈ ہے ضُرِبَت, they were struck, and ان پہ ڈال دی گئی, ٹھیک ہے, in the passive voice. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ, عَلَيْهِمْ میں کتنے ورڈز ہو گئے, 2 ورڈز ہو گئے. عَلَى is the preposition, حرف جر, اور ہم جو ہے them, تو ان کے اوپر ڈال دی گئی, کیا چیز ان کے اوپر ڈال دی گئی, الذلہ, humiliation, والمسکنہ, اور ان کے اوپر مسکنہ محتاجی, misery, ٹھیک ہے, مسکنہ جو ہے کہ محتاجی ان کے اوپر ڈال دی گئی. وباؤ, and they drew on themselves, اور وہ لوٹے, مطلب یہ کہ this was the, یہ ان کی state بتائی جا رہی ہے کہ ان کس حال میں وہ تھے اینڈ میں. وباؤ, they drew on themselves,
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. They came with the ghadab of Allah subhanahu wa ta'ala, wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, ناراضگی اللہ تعالیٰ کی. تو بی غضبن میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ بی جو ہے وہ ہو گیا ادھر حرف جر پریپوزیشن. غضب جو ہم مغضوب علیہم جو پڑھتے ہیں غضب کا وہی ورڈ ہے کہ غصہ، غضب، اللہ کے غضب. من اللہ، من از اگین پریپوزیشن حرف جر فرام سے اللہ. تو وہ لوٹے، مطلب انہوں نے یہ پایا اس پورے کے پورے ordeal سے جو ان کا جو انہوں نے حاصل کیا، وہ کیا حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ this is because ذَلِكَ that is because بِأَنَّهُمْ بی کیا ہے؟ حرف جر ہو گیا. اور انہم جو ہے کہ because they، انہ is for emphasis، hum is the attached pronoun، کہ اس لیے this is because they کانو کا کیا مطلب کہ وہ کرتے رہے تھے. میں نے بتایا کہ یہ ان کا behavior had been happening for a long time. یہ نہیں تھا یہ کوئی بس ایک point in history میں تھا. Continuously they were persisting in it. کانو یکفرون بآیات اللہ، یکفرون کہ وہ کفر کرتے تھے. کس چیز کا کفر کرتے تھے؟ یکفرون پلورل میں ہے. کس چیز کا کفر کرتے تھے؟ بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا. اب اللہ تعالیٰ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں، اور پھر ایوری تھنگ ایلس جو سائنس ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی آیات ہیں. تو وہ ان چیزوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا کفر کرتے تھے، اس کو ڈینائی کرتے تھے. they disbelieved in the آیات of اللہ سبحانہ وتعالی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے. لائک پھر انہوں نے بہت اپنے پروفٹس کا جو ہے کو قتل بھی کیا. لائک اب یہ اس ہسٹری سے نکل کر ایک واقعے کی ہسٹری کو لے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے کے پورے ایک ایرا کو بتا رہے ہیں کہ ایک امت کی اب ہسٹری بھی اس کے اندر آ رہی ہے. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک سیمپل ہوتا ہے، ایک سیمپل لیا جاتا ہے ایک واقعے کا کہ یہ ایک سیمپل واقعہ تھا، لیکن یہ واقعہ جو تھا ان کی عادت بن گئی تھی، اور یہ عادت میں وہ اپنی اس چیز میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام ان کے قتل بھی کیے. تو وَيَقْتُلُونَ، یقتلون از اے ورب، اور وہ قتل کرتے تھے. کس کو قتل کرتے تھے؟ النبیین. کس کو قتل کرتے تھے؟ انبیاء کو. the prophets they used to kill their prophets بغیر الحق، without any right. ان پہ کوئی حق نہیں تھا ان کو مارنے کا، لیکن وہ ان کا میسج سننا نہیں چاہتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک انسان ایک وقت جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جب اس کو وہ جو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا جھوٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نہ صرف کہ وہ خود جھوٹ بولتا ہے بلکہ اس کے سامنے کوئی سچ بھی بولے تو اس کی بھی برداشت ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. you want to silence the person as well. یہ کذبو ہے، اس کو ڈینائی کرنا، اس کو جھٹلانا. تو one of the ways to silence that person is to kill that person, to remove that person from the scene، تاکہ آپ کے اندر کی ایک ضمیر جو ہے وہ کہیں آپ کو ملامت نہ کرے. آپ کی آواز جو کانشنس کی ہے وہ کہیں سے اٹھ کے آپ کو نہ بولے کہ تم کیا کرو. تو اب وہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلے تو وہ خود جھٹلاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنی اس میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ یقتلون نبیین بغیر الحق، جو ان کو نبی آتے تھے ان کو یہ اچھی بات بتانے کے لیے، آخرتی خبر سنانے کے لیے، ان کو بغیر الحق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا. اچھا بغیر الحق میں بغیر وہی ہے کہ وداؤٹ حق is ناحق، without any right, without any proof, without any justification actually. ذالک کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے that بیما، اس لیے کہ عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، کوئی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کہ because they disobeyed, right؟ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور واو از اگین واو، اینڈ کانو کا کیا مطلب ہوا کہ اگین they were persisting in this behavior. یعتدون کا مطلب ہوتا ہے، اعتدا کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ بڑھ جانا، ٹرانسگریس کرنا. تو وہ جو تھے ٹرانسگریس کر رہے تھے اپنی جو لمٹس، جو اپنی لمٹس تک وہ انہوں نے ٹرانسگریس کر لی تھی. ایک تھا کہ انسان کا ہوتا ہے نا کہ اپنے اندر فسق ہوتا ہے، پھر وہ فساد بن جاتا ہے، اور فساد جب بنتا ہے تو وہ آپ کی باؤنڈری سے نکل کر دنیا میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ان کا فساد یہ فارم لے رہا تھا کہ they were silencing the people who were saying the truth، اور ان کو وہ قتل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ صرف خود نافرمانی کر رہے تھے but they were transgressing all the limits by even killing the prophets. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ان کی ہسٹری ہے. Now
let's discuss this ayah. Subhanallah. Let me see. تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پوائنٹ ان ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے یہ ساری چیزیں چاہیے، اور ہمیں وہ نہیں چاہیے، من و سلوہ نہیں چاہیے جو آپ لے کر آئیں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے. ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹس ہیں اس آیات میں. اف یو کین لک بیونڈ جسٹ دی آیا. جب وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ لن نصبرا، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، لن نصبرا کہ ہم صبر نہیں کریں گے. we'll come to this later. اللہ طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر جو ہے صبر نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں کھانا مل رہا ہے وہ صرف ان کو یہ کھانا نظر آ رہا ہے، ان کو آیت اللہ کی نظر نہیں آ رہی. یہ کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے وہ کھانا بھیج رہے ہیں آسمانوں سے. کہتے ہیں ہمیں اس پہ نہیں کرنا، اور ہمیں وہ چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دے سیڈ مما تنبت الارض، جو کہ زمین سے آتا ہے. نمبر 2 پوائنٹ آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ ڈسکس کریں گے ان دا براڈر اسکوپ آف ریالٹی، کہ جیسے کہ جو کچھ زمین سے آتا ہے ہم کو وہ چاہیے. نمبر 2، تو موسیٰ علیہ السلام ہی سیز ٹو دیم کہ تم کو ایسی چیز چاہیے جو کہ انفیریئر ہے، اور تم وہ چیز چھوڑ دینا چاہتے ہو جو سپیریئر ہے. اب جو اپیرنٹ تفسیر ہے وہ آپ کو بولیں گے کہ نہیں بھائی، وہ جو من و سلوہ آتا تھا، وہ من جو ہوتا تھا وہ بڑا زبردست ہوتا تھا اور آسمان سے آتا تھا اور بڑا میٹھا ہوتا تھا، اور اس کی ڈفرینٹ وہ بتائی گئی ہیں، ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ بڑے اس کا زبردست چیز تھی. اور سلوہ جو تھی بڑے بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی، لائک دے ور بیٹر. لیکن there is a bigger meaning. Allah, he did not say کہ this is better than this. He just says کہ you are exchanging something for something that is inferior. Like جو تمہارے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. The bigger point to realize is کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. This is the thing to realize سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. چاہے جو دوسرے کے ہاتھ میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہو وہ آپ کو لگے کہ سپیریئر ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں تو you will always believe کہ if this is what Allah has chosen for me, this is better for me. مجھے اس چیز کی کبھی خواہش نہیں ہوگی کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اور پہلی تو بات ہے کہ اس کی وجہ سے حسد کی جو ہے وہ بیماری کی روٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کو کبھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں ہوگا، بیکاز آپ کو کنٹینٹمنٹ جو ہے اٹ از ناٹ بیکاز آف واٹ یو ہیو ان یور ہینڈ، لیکن آپ کو کنٹینٹمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ جو دینے والے کے ساتھ آپ کی کنٹینٹمنٹ ہے. آپ کی رضا جو ہے وہ آپ کے منعم کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب آپ کی رضا جو ہے آپ کے رب کے ساتھ جڑی ہے تو جو رب دیتا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ اس قدر خوش ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے، this is better for me. This is number 1 point. So he says کہ تم کو وہ چاہیے کہ جو تم اگاتے تھے اور زمین سے کرتے تھے. نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا جو کمپیریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس آ رہا تھا وہ آسمانوں سے آ رہا تھا. It was from the heavens. چڑیاں جو تھی آسمان سے اڑ کر آ رہی تھی، جو کچھ آ رہا تھا وہ آسمان سے آ رہا تھا. یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ چاہیے جو زمین اگاتی ہے، وہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ایک براڈر جو میننگ ہے یہ ہے کہ جب انسان میٹیریلسٹک ہو جاتا ہے، آپ کو پتا نا انسان کا بھی کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک جسمانی ہے اور ایک روحانی ہے، رائٹ؟ جو جسم ہے انسان کا وہ زمین سے ہے، اور جو روح ہے وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے آئی ہے. تو آپ کو جو زمین سے جو سسٹیننس ہوتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں سبزی اور یہ ساری چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ککڑیاں اور جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں کوئی خرابی ہے کہ وہ تو ادنا چیزیں ہیں. یہ you have to look at the broader picture, you have to look at the broader sense of the meaning of the word. What is being said is کہ جو کچھ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نرشمنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور ایک زمین سے نرشمنٹ رکھی ہے. تو ایک سمبولک میننگ ہے یہاں پر. وہ سمبولک میننگ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ ہمیں تو صرف جو مٹیریل چیزیں ہیں ہمیں وہ چاہیے، اور جو آسمان سے جو گائیڈنس ہے اس کو چھوڑ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ یکفرون بھی آیات اللہ، یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کا،
تو اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ ہر طریقے سے موجود ہیں، وہ کتاب میں بھی موجود ہیں، اور ارد گرد جو آپ کو چیزیں بھی جو عطا ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جو آپ کی ایونٹس ہیں اور جو whatever you see outside ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. تو ان کے پاس تو اتنی کلیئر واضح آیات تھیں اور جو مسلسل معجزے وہ دیکھتے چلے آ رہے تھے. تو اس چیز کو تو ان اسٹیٹمنٹ اب یہ ہمیں یہ چیز کس طرح سے وہ ہم پہ یہ وہ ہم سے یہ ریلیٹیبل یہ بات ہے کہ what they were saying was کہ ہم کفر کر رہے ہیں ایک طرح سے اللہ کی آیات کا کفر ہے، اور ہمیں تو بس صرف جو مٹیریل ورلڈ ہے، جو ایجل والی جو ذہنیت تھی نا کہ انہوں نے ایک ایجل کو جو ہے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، تو ہمیں تو بس مٹیریل چاہیے، اور انہوں نے جو ہیونلی جو گائیڈنس ہے اس کو ڈینائی کیا ان دا براڈر اسکوپ آف دا تھنگ. تبھی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ناراض ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اس کو جو ہے وہ چیزیں چاہتے ہو کہ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کہ تم وہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے لیے انفیریئر ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دینا چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اہبطوا مصرن، کسی بھی شہر چلے جاؤ، تمہیں یہی سب چاہیے تو تم کہیں بھی چلے جاؤ اور تم کو سب کچھ جو ہے وہ مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ذلہ کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ذلہ از ہیوملیشن، کہ ان دا سینس کہ وہ خود نیچے آ گئے آسمان کی ان کو ہونی چاہیے، وہ زمین کے ساتھ ہی چمٹنا چاہتے تھے، تو ان کے اوپر ذلہ کی ہیوملیشن جو تھی وہ طاری کر دی گئی. ابھی ہسٹری میں اوور دا لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ایونٹس ہیں these are being summarized in these ayat, not particularly کہ اسی وقت ان کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ وہ نبیوں کے قتل کرتے تھے اور مستقل نافرمانی کرتے تھے. مسکنہ، مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ مسکنہ کا ورڈ جو ہے اس میں ورڈ ہے سین کاف نون سکون کا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے سکنہ، it means to live here، لیکن مسکنہ is an advanced form of this derived from here. And what it means is مسکنہ کہ ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ سکونت اختیار کرتے ہیں، کہیں پہ آپ رہتے ہیں، لیکن مسکنہ is one step above کہ آپ you have been trapped. اب آپ کے پاس ایک لاک ڈاؤن والی سچویشن ہے کہ مسکنہ کہ آپ نکل نہیں سکتے ہیں. تو ایک فریڈم جو تھی ان کی وہ ان سے لے لی گئی، اور ان کے اوپر جو تھی ایک مسکنہ جو محتاجی ڈال دی گئی. یعنی محتاجی کے لیے ورڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات میں جو ہے وہ ٹریپ ہو گئے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اور غضب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ جو ہے وہ ان کے اوپر آیا ہے، کیونکہ یہ مغضوب علیہم کی جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے جو ہے سچ کو ڈینائی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی انٹینشن ہی جو ہوتی ہے وہ کرپٹ ہو گئی ہوتی ہے. تو وہ کفر کرتے تھے اور انبیاء کا قتل کرتے تھے. ناؤ جو چیز میں بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پرسکرپشن جو ہم نے یہ پہلی آیت کی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو شروع میں کرتے ہیں نا کہ دیکھو اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج آ گیا ہے، تم جو ہو آ جاؤ اس رستے کی طرف اور ان تمام نعمتوں کو یاد کرو اور ایمان والوں کے ساتھ ایمان لے کر آؤ. تو ایک پرسکرپشن دیا گیا تھا کہ تم استعانت چاہیے، تم کو اللہ کی ہیلپ چاہیے. تو دو چیزیں جو ہے تم اس سے جو ہے تمہیں استعانت تمہاری ہوگی کہ ایک تم صبر اور صلاح، صبر از پیشنس اور صلاح از نماز. یہ چیزیں یہی ایگزیکٹ چیز جو تھی ان کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہی تھی. اب یہ بنی اسرائیل کی جو ہے ہسٹری میں بتا رہی ہوں، یہ اوور آل اسٹوری جو ہے وہ کور کر رہے ہیں کہ ان کو جو پرسکرپشن شروع میں ہمیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، تو سورۃ الاعراف میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں he says قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا. اوپر آپ نے دیکھا کہ تھا بالصبر والصلاۃ، اور یہاں پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہی استعینوا کا ورڈ آیا کہ ہیلپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سیکھ کرو. یو سیک دا ہیلپ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ باللہ، اللہ سے ہیلپ سیکھ کرو. ہمارے پاس کیا ورڈ ہے اوپر، کیا چیز ایکسچینج ہو گئی ہے یہاں پر، باللہ. یعنی نماز جو ہے بائی اٹ سیلف از سیکنگ ہیلپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں نے بتایا تھا نا آپ لوگوں کو کانسیپٹ کہ صبر اور صلاۃ کا، کہ ون از لائک لفٹنگ یور سیلف اپ. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے آپ اپنی ڈپریشن سے ڈسپیئر سے نکلنے کے لیے انسان جو ہے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے یو لفٹ یور سیلف اپ.
آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہولڈ کرتے ہیں. تو نماز از دا روٹ, کہ نماز از دا ریزن کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیتا ہے اس سے, اور یو لفٹ یور سیلف اپ. تو ہی سیز استعینوا باللہ, اور دین یو گراؤنڈ یور سیلف. جب آپ نماز سے نکلے, آپ نے دعا سے اللہ تعالیٰ سے کر لی, آپ کے دل کو تو سکون مل گیا, لیکن آپ کے حالات تو ارد گرد مشکل ہیں. تو ہاؤ ڈو یو گراؤنڈ یور سیلف ان دوز کنڈیشنز, کہ آپ ریبیل نہ کریں, کہ انسان ہوتا ہے نا کہ بپھر جاتا ہے, کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ, اور کفر میں چلا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو لفٹنگ از تھرو دعا اینڈ صلاح اینڈ کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور صبر کے ساتھ جو ہے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ گراؤنڈ کرتا ہے, کہ اللہ کے اوپر بھروسہ, کہ اس کا دل جو ہے اس تمام جو ارد گرد کے حالات ہیں, یو کین ٹیک اٹ, کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے, سورس آف اسٹرینتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ دل کو آپ کے تھام لیتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے پیر جما دیتے ہیں. تو وہی چیز جو اس میں آئی تھی, یہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اونلی ڈفرنس یہاں پہ یہ ہے کہ باللہ, اور یہاں پہ یہ صلاح کا ورڈ آیا, which means کہ صلاح by itself is holding on to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. And he says to them کہ اگر تم جو ہے کہ turn to God for help and be steadfast, the earth belongs to God. He gives it to their own, to whichever of his servants he chooses, and the happy future belongs to those who are mindful of him. تو جو زمین کی جو وراثت ہے, انہوں نے کہا کہ ان کو ملتی ہے کہ جو واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پرسکرپشن کے اوپر, میں نے کہا نا پرسکرپشن, اس پہ ٹھہرتے ہیں کہ صبر سے اور اللہ تعالیٰ کو ہولڈ کر کے صلاح سے, تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندوں کو, کیونکہ یہ ایسی قوم تھی نا جو غلام قوم تھی, تو ان کو موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ will give it to you. اور پھر ہوا یہی. اب دیکھیں ادھر سورۃ الاعراف کی آیت ہے کہ the freedom, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پرومس جو تھا ان کے ساتھ فلفل کیا بنی اسرائیل کے ساتھ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, and we made those who had been oppressed succeed to both the east and the west and the land we had blessed. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین نہ صرف غلامی سے نجات دی, بلکہ جو پرومس تھا, جو یورثھا, جو پرومس یہاں پر ورڈ آیا, جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ زمین جو ہے اس کی وراثت مل جائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ, تو وہی ورڈ یہاں پر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی یہ جو ہے وہ دی. اور یہاں اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی, بنی اسرائیل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل, اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ جو تھا کہ وہ وراثت دے گا وہ پورا ہوا. تو your Lord's good promise to the children of Israel was fulfilled. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا, اور علی بنی اسرائیل, it was fulfilled on them بیما صبروا. Now this is the key word. See, جو اللہ تعالیٰ, جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ صبر کرو گے تو ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے صبر کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پرومس جو ہے ان کے لیے فلفل کیا. اور وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, اور جو کچھ فرعون کی امپائر تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا. ٹھیک ہے, تو there was the prescription, کہ یہ ایک prescription دیا گیا, یہ پرومس کیا گیا اگر یہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمہیں عطا کریں گے, جو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایک یہ پرومس جو ہے ان کے ساتھ پورا کیا. Now what happens? Then the corruption comes. Remember, ان کو دو چیزیں کہی گئی تھی کہ تم جو ہو صبر پہ قائم رہنا اور صلاح پہ. اب جب ان کو فریڈم مل گئی, تو انہوں نے کیا کیا کہ صبر جو تھا, ریمبر صبر از ریلیٹڈ ٹو ایمان باللہ. یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو کہ صبر نہیں, صلاح جو از ریلیٹڈ, دونوں ہی ایمان سے ریلیٹڈ ہے, لیکن صلاح اس پہ اور یہاں پر باللہ یعنی اللہ پہ ایمان لانا, یہ انٹرچینجبل ہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا, تو صلاح اور باللہ جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں, اور صبر جو ہے جو سیم ہے. یہ دو ان کو پرسکرپشن دیے گئے تھے کہ اللہ پر ایمان اور تمہیں رکھنا ہے, اللہ سے جڑنا ہے نماز کے تھرو, اور تمہیں صبر کرنا ہے. اب دیکھیں جب کرپشن آتا ہے تو استعینوا باللہ واصبروا کا کیا ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, لن نؤمنا, ہم نہیں ایمان لے کر آ رہے, حتی نر اللہ جہرا,
کہ جب تک ہم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کو, یہ جو آیت آگے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ ہم ایمان نہیں لے کر آ رہے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری چیز کیا گئی تھی, وَاصْبِرُوا, کہتے ہیں لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, تو جو ہے کہ وہ اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور اپنے رب سے آپ دعا کیجئے. تو دونوں کی دونوں چیزیں جو تھیں, یہ اب فطرت میں کرپشن آ گیا, تو اللہ کو بھی نہیں ماننا ہم نے, ان کی ایمان کی جو اندر کی آنکھ تھی وہ بند کر کے وہ میچ کر بیٹھ گئے کہ اب ہمارا کوئی نہیں, ہم تو بڑے خوش ہیں اپنی لائک we'll have a party time, اب ہمیں کوئی اب وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ٹرائل میں جو تھی, وہ ٹرائل ان کے لیے is a point there. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو ٹرائل سے محفوظ رکھے اور اپنے لطف سے اب سے ہم کو ہدایت دے. لیکن ٹرائل میں جو تھے انہوں نے صبر کیا تھا, تو وہ ٹرائل by itself brought them closer to اللہ سبحانہ تعالیٰ in the sense کہ وہ صبر کی وجہ سے, اور اللہ نے ان کو ریوارڈ کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں دی تو انہوں نے کہا لن نؤمن, تو استعینوا باللہ اس کو انہوں نے ڈینائی کیا, اور وَاصْبِرُوا کو تو لن نصبر, ہم نے نہیں صبر کرنا. تو جب ان کے ساتھ یہ ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے by the way, so this is not only for Bani Israel, this is not only for Bani Israel. Surah Al-Araf میں there is a very interesting story that comes. اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دی ہے, اور this is why I wanted to link this thing کہ سورۃ العراف جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ story of a man, a prophet tell them the story of a man to whom we gave our messages. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اس کو ہم نے اپنی آیاتیں دی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر نکل گیا. That sounds familiar. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ نے ان کو آیات در آیات در آیات دی. انہوں نے تمام آیتوں کو one by one they kept on rejecting it, اور انہوں نے فَانْسَلَخَ مِنْهَا, اور وہ نکل گئے. فَأَتْبَهُ الشَّيْطَانُ, اب جب اللہ تعالیٰ کی آپ آیات کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کی ذکر سے, اللہ کی ریممبرنس سے, اللہ کے اس سے نکل جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. اب شیطان کہتا ہے کہ یہ تو اب جو دل ہے خالی ہو گیا اللہ کی یاد سے, تو اب میرا گھر بنے گا یہ. تو فَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, تو he شیطان جو ہے took him as his follower and he went astray. ٹھیک ہے, تو وہی والی بات کہ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ والی جو ہے, اب وہ والی بات یہاں پر آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ further in this story he says کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اگر ہم چاہتے, مطلب اللہ تعالیٰ نے کا پلان انسان کے لیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فری ول اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی. اگر انسان لیکن اگر نکل جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک اس کی ڈیسٹینی اللہ نے لکھی ہے, اس سے انسان جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو ہم نے اس لیے یہ تمام آیات دی تھی کہ ان آیات سے ہم اس کو بلندی عطا کرنا چاہتے تھے. If it had been our will, we could have used these signs to raise him high. ہم اس کو بہت اونچائیوں کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے, لیکن what happened, but instead he clung to the earth. وہ زمین کے ساتھ ہی چمٹ گیا. Instead he clung to the earth. أخلد إلى الأرض. کیا کہا تھا بنی اسرائیل نے اپنے رب سے, کیا دعا کرو, ممن تنبتو, کہ جو زمین جو ہے, اپنے رب سے آپ دعا کیجئے کہ جو زمین اگاتی ہے چیزیں ہمیں وہ چاہیے. رائٹ, تو جو دعا تو زمین کے ساتھ چمٹنے کی جو بات آ رہی ہے, اٹ از اے سمبولک تھنگ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات, دیر از نتھنگ رانگ کہ آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں, یہ اس کا یہ تعلق مطلب نہیں ہے. جو ہم کھاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, دیٹ اٹ از اٹ سیلف از این عبادہ. لیکن جو ایک براڈر میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو, جو انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک رکھا ہے رستہ کہ اللہ کی طرف جانے کا, اس کو چھوڑ کر انسان زمین کے ساتھ چمٹ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اخلد الی الارض واتبع ہوا, اور اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے کے لیے لگ گیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل دی ہے کہ and followed his own desires. He was like a dog that pants with a lolling tongue, whether you drive it away or leave it alone. Such is the image of those who reject our signs. Such is the image of those who reject our signs. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Right?
sounds familiar. کس قوم کی ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیس اسٹڈی دی, بنی اسرائیل کی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ ان کی ایگزامپل ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, to tell them the story so they may reflect. This is the reason کہ stories آتی ہیں. Objective reality کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر تفکر کر سکیں. قصص جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ کوئی قصہ جو ہوتا ہے بتایا جاتا ہے, جیسے بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا جرنی جو ہے ٹریس کیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کین یو سی یور سیلف, کہ تم کہاں پر ہو اس جرنی میں گوئنگ ٹوورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ. ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل جو ہے یہ دی گئی ہے قرآن میں. اور اس میں جو کتے کی جو ایگزامپل دی ہے کہ اس کی زبان جو ہے نکلی رہتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے, اور اس کو تم بھگاؤ یا اس کو نہ بھگاؤ اس کی زبان جو ہے نکلی رہتی ہے. اس کی جو ہے یہ ایک ہے, اس کا جو اصل میننگ ہے, مطلب جو ایک یہ تو ایک مثال ہے. واٹ اٹ مینس از کہ جب انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو, اللہ تعالیٰ کے میسج کو چھوڑ کر جو ہے دنیا کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, تو اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ تو چمٹ گیا ہے, لیکن زمین جو ہے, جو چیزیں مٹیریل چیزیں ہیں, اس کی جو ایک روحانی, اس کی جو جستجو ہے, جو اس کی روحانی جو تھرسٹ ہے, جو اس کی ایک اسپرچول ہنگر ہے فار گائیڈنس, فار کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی, جو اس کی روح کو جو قرار ملے گا, وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے سے جو قرار ملے گا, تو دنیا کی مٹیریل کی تمام چیزیں جو ہے اس ہول کو, اس ویکیوم کو جو ہے نہیں فل کر سکتی. تو اس کی زبان ہمیشہ نکلی ہی رہے گی, وہ ہانپتا ہی رہے گا. You give him more, he wants more. انسان جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایک کتے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کی بس ہانپ پہ جا رہا ہے, اس کی زبان نکلی ہوئی ہے, چاہے تم اس کو بھگاؤ یا اس کو جو بھی کرو, there is no way to fill that hunger inside, because اس کے اندر ایک ایسا ویکیوم ہو گیا ہے, ایک ایسا ہول آ گیا ہے کہ دنیا کی تمام مٹیریل چیزیں جو ہیں اس کو نہیں بھر سکتی, کیونکہ اس کو اصل جو تلاش ہے, اس کی روح کو جو تلاش ہے, جو اس کی روح جو تڑپ رہی ہے, اس کی روح جو سٹارٹ کر رہی ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کا جو ہے کی طلب ہے. تو اینی وے, تو پھر یہ ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے دی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. تو ہمارے پاس کیس اسٹڈی کس کی آئی؟ بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے کیس اسٹڈی دی, اور دس از دا ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کی دی جس کو آیتیں دی اور اس سے نکل گیا اور وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا, اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیزائرز, شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, اور فاتبعہ شیطان, اور اس کے جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے لگا, لیکن اس کی ڈیزائرز جو ہیں one thing after the other, الحاکم التکاثر کے hoarding of this دنیا, it is never ever going to fill that gap. تو پھر verdict کیا ہوتا ہے کہ پھر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, جو آیت ہم نے ابھی پڑھی کہ پھر اس کے اوپر ذلت اور مسکنت اور اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے وہ آ گیا. اور سبحان اللہ, اینڈ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع میں ہمیں جو کہا تھا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ میری آیتوں کو جو ہے ایک چھوٹی قیمت کے پیچھے مت بیچو, جو ہے جو شروع میں جو آیا تھا نا سورۃ البقرہ میں, دس از دا چھوٹی قیمت. اتستبدلون, جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم ایک گھٹیا چیز کو لے رہے ہو ایک اللہ کی اعلیٰ عرفہ جو اللہ کے پاس, جو تمہارے پاس چیز آئی ہے, اللہ سے جڑنے کے بجائے کہ تمہارے دل اللہ سے جڑ جائیں, اور جب اللہ سے دل جڑیں گے تو وہ کنٹینٹمنٹ تمہیں نصیب ہوگی, کہ وہ سکون تمہیں نصیب ہوگا جو تمہاری روح جو ہے جس کی متلاشی ہے. لیکن اس کو تم چھوڑ کر جو ہے مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے اور مجھے یہ چاہیے کر رہے ہو, رائٹ, تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تم کو وہ سب چیزیں جو ہے مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کو جو ہے تو سیم کانسیپٹ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, کہ میری آیات کو جو ہے کسی کم اس پہ مت بیچو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد دس از دا بیسک اسٹوری جو کہ ابھی تک ہم نے کور کی ہے سورۃ البقرہ میں. I wanted to do the next slide, لیکن I don't think I have time, so I'll probably just do this slide today, اور پھر اس کے بعد جو next ہے وہ انشاءاللہ next time کریں گے. کہ جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی, آدم علیہ السلام کی کہانی آئی تھی. آدم علیہ السلام کی کہانی کے بعد جو ہے کس کی اسٹوری شروع ہوئی؟ بنی اسرائیل کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک فیور دیا گیا تھا, ایک فیور دیا گیا, ایک
کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تم کو جو ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چلڈرن آف اسرائیل ریمبر ہاؤ آئی بلیسڈ یو، تم یاد کرو ان تمام نعمتوں کا جو میں نے تمہیں عطا کی، اور جو تم کو میں نے فضل دیا، جو I chosen you, I preferred you, I favored you over عالمین, over all the other people, right؟ تو بڑی ہمیں تو لگا کہ بھئی بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیور کی بات کی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اسی فیور کی بات پوری انسانیت کے لیے کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ we provided good sustenance for them and favored them specially above many of those we have created. لیکن what is this favor? Favor means کہ responsibility، کیونکہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس سے پہلے کیا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. So far so good، same آیت. نیکسٹ کیا ہے؟ وہاں پر ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہاں پہ ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں تم اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور میری ہی اور میں رہو، میرے ہی فیئر میں رہو، میرے علاوہ جو ہے تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا حق جو ہے وہ ادا کرو. تو کیا چیز ہمیں پتہ چلی؟ یہ فضل کیا ہے اصل میں؟ فضل جو ہے وہ رسپانسبلٹی. اب تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فریڈم عطا کی ہے، یہ وہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اب تم کو اللہ والا جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں، میں تمہیں اپوائنٹ کر رہا ہوں ایز مائی ایمبیسڈر، کہ تم میرے احکامات جو ہے میری اطاعت کرو گی اور میرے احکامات کو کرو گی اور اپنے رب کا شکر ادا کرو گے. تو تم پہ یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے. تو رسپانسبلٹی جب دی گئی تو اس کے بعد لیکن they had the fall from the grace because ہم نے ابھی جیسے کرپشن کی جو ان کے کیس ہسٹری پڑھی کہ لن نؤمن لن نصبر، ہم نہیں ایمان لے کر آتے، ہم نہیں صبر کرتے، جو انہیں پرسکرپشن دیا گیا اس سے نکل گئے. تو the fall from the grace وہ تھا کہ پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، کہ ان کے اوپر ہیوملیشن اور مسکنہ، کہ ان کے اوپر ہیلپ لیسنس، اور بغضب من اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گیا، بیکاز جو انہیں نعمتیں دی گئی تھیں اس کو انہوں نے ابیوز کیا. they went out of it. So this is very interesting. یہ ایک کتاب تھی The Rise and Fall of the Roman Empire، اور اس میں رومن امپائر، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان رومنس کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کی فال ہوئی تھی. When the freedom they wished for most was freedom from responsibility, then Athens ceased to be free and was never free again. کہ جب ان کو جو فریڈم دی گئی تھی، ادھر بھی تھا فریڈم دی گئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے فیور ان کے اوپر کیا تھا. ہم نے کس طرح سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ابھی میں نے جو آیتیں آپ کو بتائی تھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے زمین ان کی جو ہے انہیریٹنس عطا کی تھی اور فری کیا ان کو سلیوری سے. تو when the freedom they wished for، جب ان کو فریڈم دی گئی تھی تو فریڈم واز ٹو ایگزرٹ دیئر ول ان دا رائٹ ڈائریکشن، ٹو ہولڈ دیئر رسپانسبلٹی. لیکن when that freedom that they wished for most was the freedom from responsibility، لیکن they did not want، and they wanted crazy freedom، کہ they wanted the freedom from responsibility، کہ جو ان کو کام دیا گیا اس سے ہی ان کو فریڈم چاہیے تھی. then Athens ceased to be free. تو ایتھنس کے رومن امپائر کی ہسٹری ہے، تو ایتھنس سیز ٹو بی فری، تو ان کی فریڈم جو تھی وہ ختم کر دی گئی. اینڈ واز نیور فری اگین، اینڈ واز نیور فری اگین. سو the fall from grace comes when you want freedom from your responsibility. So the freedom دی گئی، the favor. Number 2 is responsibility، ایک realization of the responsibility. لیکن جب realization of responsibility نہیں ہوئی تو Athens ceased to be free, they fall from grace. ذلہ مسکنہ بغضب من اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے. So this was like very beautifully captured in this sentence کہ when the freedom they wished for most was freedom from responsibility,
then Athens ceased to be free and was never free again. تو جب اپنی رسپانسبلٹی سے ان کو فریڈم چاہیے تھی تو اپنی فریڈم بھی جو تھی ان کی لوز کر لی. تو سبحان اللہ, this is the class for today. I wanted to do one more ayat, لیکن I think I'll do it tomorrow because پھر discussion صحیح سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ we'll do it tomorrow. تو I'll stop here. آپ لوگوں کو پہلا سوال جو میرا ہوتا ہے